السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ جلیبیاں بناتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ میں نے سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا تھا۔ رزلٹ کا دن تھا۔ ڈر اور پریشانی کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک میرے دوست ڈھول والے کو لے کر پہنچ گیا۔ پاس کے سارے دکاندار حیران تھے۔ میرے ابا کو جب معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ اسی وقت میرے چچا دکان پر آ گئے۔ وہ ابا پر طنز کرنے لگے کہ کیوں بھائی، کیا کلرک کی نوکری لگ گئی ہے کاظم کی؟ میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا، چچا اب تو تیاری کر لے سرکاری گاڑی میں گھومنے کی۔ یہ سن کر چچا جیسے ہی مجھ کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ صبح 8 بجے گھر میں ہوتے ہوئے شور سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے کو رات بھر میں جاگتا رہا تھا اور اب اس شور کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی ابا کی آواز میرے کان کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی، کاظم جاگ جاؤ، صبح ہو چکی ہے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہر شخص ہمیں یہی کہتا ہے کہ اشفاق میاں، تم نے اپنے بیٹے کی بالکل بھی ٹھیک تربیت نہیں کی، بس آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ نیند خراب ہونے کے باعث میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں، لیکن ابا کی بات بھی درست تھی۔ میں نے فی الحال اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ جانتا تھا اگر میں نہیں اٹھا تو یہ آوازیں بند نہیں ہوں گی۔ چپ چاپ میں واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ابا دکان جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے 200 روپے دے دیں، مجھے ایک جگہ کام سے جانا ہے۔ یکدم انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا تھا اور چلاتے ہوئے بولے تھے، تم نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کبھی 200 دے دیں، کبھی 300 دے دیں۔ میں کوئی ATM مشین ہوں جس کے پاس تم پیسے لینے کے لیے آ جاتے ہو؟ تم نے آخر مجھے دیا ہی کیا ہے بچپن سے لے کر اب تک؟ صرف میں نے تمہاری ذات پر پیسہ خرچ کیا، کبھی تم نے مجھے پلٹ کر کچھ دیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے واقعی 200 روپے کی بے حد ضرورت تھی، لیکن ابا کے تاثرات سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پیسے دیں گے۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی امی میری طرف بڑھی تھی اور میرے کندھے پر دھپ سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، کبھی بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو میرے پاس آ جایا کرو۔ بے وجہ تم ابا کو بولتے ہو اور ان کا خون کھول جاتا ہے۔ آخر تم خود سوچو کاظم، تمہارے چاچا، تایا، ماموں سب کے بچے کام کر رہے ہیں۔ بیٹا تم بھی کوئی اچھی جاب تلاش کر لو۔ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا جب کوئی تمہاری اس طرح تم سے بولتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف 200 روپے بڑھائے تھے اور میں چپ چاپ گھر سے نکلنے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، ناشتہ تو کرتے جاؤ، مگر ابا نے اتنی عزت افزائی کر دی تھی کہ اس سے ہی میرا پیٹ بھر چکا تھا۔ میں بنا بولے گھر سے نکل آیا تھا۔ میں سیدھا اپنے دوست ایاز کے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں سلطان کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ وہیں پر اپنے آگے کی تیاری مکمل کر سکیں، لیکن میں ایاز کے گھر پہنچا تو اتفاقی طور پر وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ مجھے پہنچنے میں دیری ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ رات بھر جاگنے کے باعث میری صبح آنکھ دیر سے کھل پائی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں فوراً سلطان کی طرف دوڑا تھا۔ مجھے علم تھا وہ دونوں وہاں ہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سلطان غصے سے بولا تھا، اگر تم نے اس طرح ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا ہے تو ہمیں پہلے سے بتا دو، ہم تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے، ہماری اپنی زندگی ہے۔ تم بے وجہ سب کا وقت برباد کرتے ہو۔ تمہارے بابا بالکل ٹھیک بولتے ہیں، تم واقعی بہت لاپرواہ انسان ہو۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے۔
سلطان کی بات سن کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، اور میں اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، رات بھر تیاری کر رہا تھا، اس لیے یار صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ تم اس طرح بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ سلطان خاموشی سے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے متوجہ ہو گیا۔ ایاز میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ارے چھوڑو یار، شروع کرتے ہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن مجھے سلطان کی بات بہت بری لگی تھی۔ اگر اس کے پاس کتابیں تھیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انسان اگر غریب ہو تو ہر شخص انہیں ایسے ہی بے عزت کرتا ہے۔ میں چپ چاپ وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اپنی رسوائی وہاں بیٹھ کر برداشت کرتا۔ ایاز فوراً ہی میرے پیچھے آیا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا؟ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر تم اتنے زیادہ سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے ہیں، اس لیے سلطان غصہ کر رہا ہے۔ چھوڑو، پڑھائی شروع کرتے ہیں، ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر بولا تھا، میں جیسے تیسے کر کے اگزام دے دوں گا، تم دونوں تیاری کرو۔ سلطان کے پاس اگر کتابیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ میری اتنی بے عزتی کریں گے۔ میں کسی کو اس چیز کا حق نہیں دیتا۔ یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ چپ چاپ اپنے گھر کی جانب نکل پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بابا جان مجھے پیسے نہیں دیں گے، وہ منع کر دیں گے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کچھ دن کے بعد میرا امتحان تھا اور تمام کتابیں صرف ہمارے ایک دوست کے پاس تھیں، باقی سب اسی کتابوں سے فی الحال تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً وہاں جا کر وضو بنا لیا۔ وضو بناتے وقت میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں بہت زیادہ بوجھ تلے دب چکا ہوں۔ امی کی باتیں، بابا جان کے طعنے، دوستوں کے رویے مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر اس وقت مجھے صرف اور صرف اللہ ہی یاد آیا تھا، کیونکہ ایک وہی پاک ذات ہے جو آپ کا ہر درد، آپ کا دکھ سمجھتی ہے۔ میں نے فوراً ہی باجماعت نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ابھی بہت کم عمری میں تھا اور اس کم عمری میں مجھے غربت کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا تھا۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے پاک پروردگار، اے مولا کریم، اے میرے اللہ میاں، میں تیرے آگے بہت عاجزی سے بیٹھا ہوں۔ میرا دل بہت تڑپ رہا ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر سب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کسی کو بھی میری ہمت اور میری ایفرٹس نظر نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تو بہت مہربان ہے، تو اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں مان سے کہہ سکتا ہوں کہ تو بھی ابھی بھی میری مدد کرے گا۔ یا اللہ، مجھے کتابیں چاہیے، اور ان کتابوں کے لیے پیسے کسی بھی طرح سے، کسی غیبی مدد کے ذریعے مجھے کتابیں دلا دے۔ میں تیرے در پر کسی بیکاری کی مانند بیٹھا ہوا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ کافی دیر تک میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ گھر کی روانہ ہو گیا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں گھر پہنچا تو برآمدے میں ابا بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے دھیمی آواز میں سلام کیا اور کمرے میں جانے لگا تھا، جب اچانک انہوں نے مجھے پکارا تھا، بات سنو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے، ورنہ کبھی بھی وہ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے، صبح 200 کیوں مانگ رہے تھے؟ کچھ ہوا ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں بالکل خاموش تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بابا سے کتابوں کے پیسے مانگ لوں،
ان کو اپنے دل کی خواہش بیان کر دوں، اپنا خواب بتا دوں، لیکن میں جانتا تھا وہ میری بات نہیں سمجھیں گے، وہ منع کر دیں گے۔ ان کا یہی کہنا ہوگا تم سے نہیں ہوگا، تم رہنے دو، تم دکان پر آ کر بیٹھو۔ لیکن فی الحال مجھے وقت چاہیے تھا اور اس کے لیے میں اپنا خواب اپنے تک محدود رکھتا۔ میں نے بات کو گھما دیا اور چپ کر کے کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن میں نے بالکل خاموشی سے گزار دیا، لیکن رات ہوتے ہی مجھے بے چینی شروع ہوگی۔ کچھ دن کے بعد امتحان تھے۔ اگر میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا تو کبھی بھی میں مکمل تیاری نہیں کر پاتا۔ میں چپ چاپ رات 8 بجے سلطان کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ کئی بار میرے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے۔ دل کیا واپس لوٹ جاؤں، اتنی ضلالت سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آگے کی منظر مجھے نظر آ رہی تھی تو میرا دل بول رہا تھا کہ پلٹو مت، نقصان اٹھاؤ گے، ایک دفعہ کوشش تو کرو۔ اسی ہمت نے مجھے ٹھہرنے نہ دیا۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں سلطان کے گھر کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اسی پل میں اپنی انا، اپنی عزت سب کو کچل دیا اور میں سلطان کے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے سلطان کے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو فوراً سے یہ بات بولے تھے، سلطان اپنے کمرے میں تیاری کر رہا ہے، تم زینے والے حصے کی طرف سے چلے جاؤ۔ میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور فوراً سلطان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ جن کے پاس پیسہ ہو، رتبہ ہو، ان کے لیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ مشکلات تو ہم جیسے مڈل کلاس گھرانے کے بچوں کو ہوتی ہیں، جنہیں ایک ایک خواب پانے کے لیے کئی کئی سال ریاضتیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے سلطان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے سلطان کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اگر میں نے تمہیں کچھ بول دیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم روٹھ کر چلے جاؤ۔ ابھی ہمارے امتحان ہونے والے ہیں، تھوڑا بہت وقت کی پابندی کر لو۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا تھا، لیکن تم ٹھہرے ہی نہیں۔ مگر میں کچھ نہیں بولا، بس سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا رہا تھا۔ میری مجبوری تھی اور اس مجبوری کا ہر شخص فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آ جاؤ، ہم لوگ آگے کی تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ جبکہ میں چپ چاپ اندر چلا گیا تھا۔ ہم کافی دیر تک بیٹھے تیاری کرتے رہے۔ تقریباً رات کے 12 بج گئے تھے جب بابا جان کی کال آئی۔ مجبوراً مجھے گھر آنا پڑا، لیکن میں نے مین ٹاپکس کی تصویریں موبائل میں لے آیا تھا تاکہ گھر بیٹھ کر تیاری کر سکوں۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہونے والی ہے۔ میں گھر پہنچا تو گھر کے سامنے ہجوم لگا ہوا تھا۔ یکدم میرے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ بھلا گھر کے اندر ہوا کیا ہے۔ میں نے فوراً ہی سے جلدی گھر پہنچا تو سامنے چاچو اور بابا کھڑے تھے اور دونوں اونچی اونچی آواز میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں فوراً بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تھا۔ بابا جان کو میں نے تھام کر پیچھے کیا تھا، جبکہ چاچو مجھے دیکھتے ہی بولے تھے، مجھ سے کیا لڑ جھگڑ رہے ہو؟ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ تمہیں پیسے کما کر دے، بے وجہ تم ہمارے باپ کی جائیداد پر نظریں لگائے بیٹھے ہو۔ جبکہ بابا جان فوراً سے بولے، وہ صرف تمہارا باپ نہیں تھا، میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ سب بھائی بہن الگ الگ ہو گئے ہیں، صرف تم ہی ہو جو ابا کی جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بہنوں کا بھی شرعی حق ہوتا ہے۔ جبکہ چاچو اب گالیاں دینا شروع ہو چکے تھے اور میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں بابا جان کو سمجھا دوں گا، اس طرح سے محلہ اکٹھا نہ کریں۔ میری بات سن کر چاچو نے یکدم مجھے دھکا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، تم ہمارے بیچ میں نہ بولو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ نہ تم کچھ کرتے ہو نہ کچھ کماتے ہو، بات بھی صرف ان لوگوں سے کی جاتی ہے جو کماتے ہیں۔
تم صرف اور صرف اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ چاچو کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی جب اچانک بابا میرے سامنے آ گئے تھے اور میں چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہاں میرا بیٹا میرے ٹکڑوں پر پڑ رہا ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ کے بعد میری دہلیز پر قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رہا، اور رہی ابا کی جائیداد کی بات، وہ تو اب کورٹ کے ذریعے ہی میں تم سے لے لوں گا۔ سیدھے طریقے سے تو تم کسی بھی بہن بھائی کا حق نہیں دو گے۔ جبکہ چاچو وہاں سے گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں حیران تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا میری خاطر لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اب دروازہ بند کر چکے تھے، گھر میں موت کے جیسا سناٹا چھا گیا۔ امی بابا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں کچن کی شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ ہاں، چاچو اور بابا، ان دونوں کی لڑائی ہمیشہ جائیداد کے پیچھے ہوتی رہتی تھی، مگر آج تک بہت گالم گلوچ تک نہیں آئی تھی۔ چاچو بابا جان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن آج معاملہ کافی بگڑ گیا تھا۔ میری امی ان کی طرف پانی بڑھاتے ہوئے بولی تھی، آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ فراز اس طرح سے برتاؤ کرتا ہے، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ جب اچانک بابا جان نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے، یہ سب تمہارے اس ناہنجار اولاد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ کچھ کر رہا ہوتا تو آج مجھے اس کی وجہ سے اس 2 کے انسان سے باتیں نہ سننی پڑتی۔ تم خود بتاؤ، تمہارا بھائی کا بیٹا بھی تو کما رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو اس کی عمر کا ہی ہے۔ اس نے آج تک ہمیں کچھ دیا ہے؟ صرف اور صرف ہماری تذلیل کروائی ہے۔ تم دیکھو نا زینت، یہ ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے۔ آج وہ مجھے ذلیل و رسوا کر کے گیا ہے، کل گلی کا ہر شخص مجھے کھڑا ہو کر اس کی وجہ سے باتیں سنائے گا۔ یہ میری بات لکھ لو۔ میں بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ بے روزگاری انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ مجھ جیسا انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اگر تم کل صبح دکان پر نہیں آئے تو یاد رکھنا کاظم، میرا اور تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوگا۔ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہی وہ رو پڑے تھے، جبکہ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی اپنی اس خواہش کو پورا کر پاؤں گا۔ بابا جان کا پریشر، معاشرے کا پریشر، یہ تمام چیزیں مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں گمسم بستر پر بیٹھا رہا تھا جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امی کھڑی ہوئی تھی، کھانے کی ٹرے لیے۔ میں نے چپ چاپ رخ پھیر لیا تھا، وہ میرے قریب آ گئی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بیٹا میں جانتی ہوں تم بہت اداس ہو، تمہارے بابا کو اس طرح کی باتیں نہیں بولنی چاہیے، لیکن وہ بھی اب تھک ہار چکے ہیں۔ تم ایک کام کرو، یا کوئی جاب تلاش کر لو یا پھر اپنے بابا کے پاس دکان پر چلے جاؤ۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تمہارے بابا کوئی بڑی دکانیں لیے نہیں بیٹھے، ایک معمولی سا ڈھابہ چلاتے ہیں جس میں ہم سب کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری بہن بھی بڑی ہو رہی ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، جہیز بھی دینا ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ ان کی بات میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ فی الحال میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کی ہدایت کر کے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں ان کے چلے جانے کے بعد اپنا سر تھام چکا تھا کہ کیسی مشکل مجھ پر آئی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک کر میں نے اپنا موبائل فون نکال لیا، جس میں مین ٹاپکس تھے۔
کافی دیر تک میں ان کے ذریعے تیاری کرتا رہا۔ تقریباً صبح 5 بجے میں نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر بستر پر لیٹا۔ کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ علم نہ تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ بابا کے اٹھانے پر کھلی۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہے تھے، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں اور چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ میں ان کے تاثرات دیکھ کر بھانپ چکا تھا کہ وہ لازمی آج مجھے اپنے ساتھ دکان پر لے جائیں گے۔ میں نے فی الحال مصلحت اسی میں جانی تھی، میں دکان پر چلا جاؤں۔ اگر میں یہاں ٹھہرتا تو میرے لیے مشکل ہی کھڑی ہوتی۔ میرے پاس جو ایک دو کتابیں موجود تھیں، میں نے انہیں اپنے ساتھ لے لیں تاکہ جب کچھ وقت ملے تو میں تیاری کر لوں گا۔ باقی رات کے وقت سلطان کے پاس جاؤں گا، اس کے گھر کی ہی مکمل تیاری کروں گا۔ میں بابا کے ساتھ ناشتہ کر دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں موجود شاپر کو دیکھ کر پوچھا بھی تھا کہ اس میں کیا ہے، مگر میں نے ان کو اپنی باتوں میں الجھا چکا تھا۔ بابا جان کی بہت بڑی دکان نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا ٹھیا تھا جس پر وہ جلیبیاں بیچتے تھے۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک تنگ دستی کی زندگی گزاری تھی، صرف اور صرف اذیت ہی ملی تھی، مگر میں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ اس بچے کو اتنا ملا، مجھے کیوں نہیں؟ ماموں کے بیٹے کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ میں ہمیشہ سے شکر ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابا جان مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے۔ اس بات سے میں بخوبی واقف تھا کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد چیزیں سکھا رہے تھے، جیسے جلیبی بنانا، کسٹمر کو ڈیل کرنا، انہیں سامان دینا۔ میں تھوڑی بہت چیزیں سمجھ گیا تھا اور سامان باندھ کر آنے والوں کو دیتا جا رہا تھا، اور دکان کے ایک کونے پر بیٹھ کر ہی میں نے تھوڑی بہت تیاری کی تھی تاکہ مجھے مشکل درپیش نہ آئے۔ میں جانتا تھا پورا دن سلطان اور ایاز میرا انتظار کرتے رہے ہوں، لیکن میں کیا کرتا، میں اپنی طرف سے کافی مجبور تھا۔ تقریباً بابا نے مجھے 5 بجے چھٹی دی۔ اب تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ میں ان کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑا رہا، شاید انہیں میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ کس قسم کی کتابیں تم کیا پڑھ لکھ رہے ہو، لیکن میں نے ہر بار انہیں ٹال دیا۔ ابھی فی الحال میں کسی کو اپنے منزل کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا جب اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتا دیتے ہیں تو آپ کبھی اس منزل کو حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا شروع ہو گیا تھا۔ شروعات میں ایاز اور سلطان سے مجھ سے کافی تنگ آ گئے تھے، لیکن میں مجبور تھا۔ بابا جان اور امی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، ان کی خاطر تو میں یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آج میرا امتحان تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، ایسی بے چینی مجھے آج سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ صبح سویرے میں جاگ چکا تھا۔ بابا جان کے اٹھنے سے پہلے میں گھر سے چلا گیا، بس چھوٹی بہن کو اطلاع دی کہ میں کام سے جا رہا ہوں، آنے میں وقت لگے گا، جبکہ اس نے مجھے روکا بھی تھا کہ بھائی آپ نہ جائیں، بابا غصہ کریں گے۔ لیکن فی الحال میرا جانا ضروری تھا۔ میں روڈ پر پہنچا تو وہاں پر سلطان ایاز کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی غصے سے بولے، آج کے دن بھی تم لیٹ ہو؟ جبکہ میں ان سے فوراً معذرت کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہمارا بورڈ کافی دور پڑا تھا، سارے راستے میں نے ریویژن کرتے ہوئے گزار ڈالی تھی۔ امتحانی مرکز میں پہنچ کر بھی میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے تمام آیتیں پڑھ لی تھیں، اللہ کا نام لیا تھا، امی بابا کو یاد کیا تھا اور پھر امتحان دینا شروع کر دیا۔ دل گھبرا رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن جتنی تیاری میں نے کی تھی، خدا کا شکر تھا، پیپر پورا آیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد ہم سب سے پرچے لے لیے گئے۔ میں کافی مطمئن سا تھا اور پیپر بھی میرا اچھا ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹینشن حد سے زیادہ تھی کہ میں نے کوئی معمولی اگزام نہیں دیا تھا، میں نے CSS کا امتحان دیا، جس میں بہت کم لوگ ہی پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر تو فیل ہی ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ امتحانی کمرے سے باہر نکل کر میں سلطان اور ایاز سے ملا۔ دونوں کے چہرے کافی بجھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا کیونکہ تیاری ہم تینوں کی ایک جیسی تھی۔ میں فوراً سے بولا، کیا ہوا؟ تم دونوں کو اتنے برے سے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ پیپر اچھا نہیں گیا؟ جبکہ وہ دونوں
بجھے ہوئے دل سے بولے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس دے دیا، اللہ مالک ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو، اور رب العالمین ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے، یقیناً اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ جبکہ وہ دونوں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں بابا کے ساتھ ان کی دکان پر ہی چلا جاتا تھا۔ پہلے تو 5 بجے تک گھر واپس آ جاتا تھا، لیکن اب میں فل ٹائم ان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا میرے رزلٹ اچھا آئے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ بابا اور میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آج اتفاقی طور پر کوئی گاہک بھی نہیں آیا تھا اور کم بھی تھے۔ بابا جان نے مجھے دیکھتے ہوئے اچانک سے بولے، کاظم ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ بے ساختہ بولے، میں نے کئی بار آدھی آدھی رات کے وقت تمہیں کچھ یاد کرتے دیکھا تھا۔ کبھی تم کوئی کتاب لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہوتے تھے، یا کبھی موبائل فون کے ذریعے تم کچھ کر رہے ہوتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ تم کیا کرتے تھے؟ اب کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تم اس روٹین سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہو۔ وقت بھی دکان پر زیادہ دے رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا۔ مجھے اب وقت مناسب لگ رہا تھا، کیونکہ آج رزلٹ کا دن تھا۔ میری حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی، لیکن بابا جان کے ان سوال کی میں تھوڑا سا الجھ گیا تھا۔ مگر چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں بابا، آپ کے لیے یہ خبر کافی حیران کن ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے آپ سے، امی سے اور چھوٹی سے سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا ہے۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں ایک اچھا افسر بنوں، بس آج رزلٹ کا انتظار ہے۔ دعا کریں میں کامیاب ٹھہروں۔ بابا جان مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی مجھے ایاز اور سلطان سامنے سے ناچتے ہوئے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ڈھول والے موجود تھے۔ تمام دکاندار باہر نکل آئے۔ ان کی خوشی دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اپنا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ سلطان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے چہرے کو تھام کر بولا، ہم تینوں نے بازی مار لی، سب سے ٹاپ پر تم آئے ہو۔ ہم تینوں نے CSS کا امتحان پاس کر گئے ہیں۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کی بات سن رہا تھا، جب اچانک مجھے میرے بابا کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سسکیوں سے رو رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا جب انہوں نے مجھے خوشی سے گلے سے لگا لیا۔ میرے پاس موجود دکانوں سے بھی لوگ باہر آ گئے تھے۔ سب گلے مل کر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ سب اچانک پیچھے سے میرے چاچو کی آواز سنائی دی، مبارک ہو کاظم، بہت خوشی کی بات ہے، تم نے CSS کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے گلے لگانے لگے تھے۔ بابا جان کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن میں دھیما سا مسکرایا۔ زندگی میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ کیا پتہ زندگی ختم ہو جائے کب، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں آگے بڑھا تھا، چاچو کو گلے سے لگا لیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹھائی دی۔ جبکہ میرا ایسا رویہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جانتا ہوں آپ میرے رویے سے حیران ہیں، لیکن میرے باپ نے میری تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ میں ہر ایک بڑے چھوٹے کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ جبکہ میرے چاچو خاموش ہو گئے۔ تمام دکاندار مجھے مبارکباد دے کر جا چکے، جبکہ بابا جان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتے۔ چاچو اب تک ہماری دکان کے پاس سر جھکائے کھڑے تھے، یقیناً وہ بے یقین تھے، اور میں نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ بابا جان اب دکان بند کر رہے تھے تاکہ گھر جا کر امی کو اطلاع دے سکے کہ میں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ جب اچانک میرے چاچو نے ہاتھ جوڑ دیے، بابا جان نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ جب وہ روتے ہوئے بولے، بھائی جان مجھے معاف کر دے، مجھے آج آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ میں حیران ہوا تھا، اچانک سے انہیں کیا ہو گیا؟ بابا جان بھی ان کی طرف بڑھے تھے۔ وہ مزید بولے، واقعی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم زندگی کو بے وجہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ انہوں نے ہی واقعی اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ جب وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہے تو میں بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اور رہی گھر کی بات،
تو میں آج اسے بیچنے کو تیار ہوں۔ جبکہ بابا جان مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگے تھے۔ آج وہ اتنا خوش تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھیں۔ وہ ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تم اس گھر میں رہو، ساری زندگی رہو، مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے اب کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ جبکہ بابا جان کا ایسا انداز دیکھ میں کھل اٹھا تھا۔ ہمارے ماں باپ بہت معصوم اور نادان ہوتے ہیں۔ ہم تمام اولادوں کو چاہیے کہ ان کا احسان مانیں کہ انہوں نے ہمیں زندگی دی، اتنی مہنگائی میں انہوں نے ہمیں پلا پڑا کیا۔ آج کل کی اولاد جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلاتی ہے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کیا کچھ قربان کیا ہے تو وہ کبھی ایسی بات کر ہی نہ پائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔